شکل میں ہو، نقدی کسی بھی شکل میں ہو، اور تجارت کا سامان جو بیچنے کے لیے لیا اور بیچنے کے لیے رکھا ہوا، یہ دونوں شرطیں اس مال میں ضروری ہے۔ بیچنے کے لیے لیا، ارادہ بدل گیا، نیت کر لی اس کو اپنے پاس رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں۔ وراثت میں ملا، کسی نے ہدیہ کیا، تحفہ کیا، بیچنے کی نیت سے رکھا ہوا ہے پلاٹ، زکوٰۃ نہیں جب تک کہ وہ بکے نہیں اور اس کی نقدی نہ آئے۔ تو ان چار چیزوں پہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ بھی شہادت توحید اور رسالت اور اقامت صلاۃ کے بعد بنیادی اسلام کا رکن ہے۔ تیسرا بنیادی رکن ہے اسلام کا، شہادت توحید، رسالت اور اقامت صلاۃ، نماز، اور اس کے بعد تیسرا بنیادی رکن اسلام کا زکوٰۃ ہے۔ قرآن مجید میں نماز، زکوٰۃ کا ذکر 70 بار ایک ساتھ ذکر ہوا، بلکہ 70 سے بھی زائد بار نماز، زکوٰۃ، نماز، زکوٰۃ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ مسلمان بظاہر تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ بظاہر مسلمان بھی تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ آپ نے اعلان کیا، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، میں ان لوگوں سے قتال کروں گا، جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے۔ آپ کے اس نقطہ نظر پر تمام صحابہ نے آپ کا ساتھ دیا، اور اس پر اجماع ہو گیا کہ جو شخص زکوٰۃ کا انکار کرے گا وہ مرتد ہو جائے گا، اس نے اسلام کے ایک بنیادی رکن کا انکار کیا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو نماز بھی، زکوٰۃ بھی، یعنی توحید کی گواہی، رسالت کی گواہی کے بعد نماز، اور نماز کے ساتھ زکوٰۃ، یہ دونوں اپنے اتنے قریب قریب ہیں کہ 70 سے زائد بار اسے قرآن نے ذکر کیا۔ تو اس کا اہتمام ہو، حضرت عائشہ فرمایا کرتے تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس مال میں زکوٰۃ کی رقم مل گئی وہ مال برباد ہو گیا، یعنی زکوٰۃ نہیں نکالی تو جب تک مال کی زکوٰۃ نہ نکلے گی مال خطرے میں ہے، تباہی آئے گی۔ اور دوسری صورت یہ بھی ہے کہ ایک آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اور زکوٰۃ کا مال لے رہا ہے، زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اور زکوٰۃ لی جا رہا، تو اس کا دیگر مال بھی ہلاکت میں آ گیا، اس پر بھی تباہی آئے گی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ زکوٰۃ نہیں نکالی، یا زکوٰۃ نکالی لیکن پوری نہیں نکالی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ زکوٰۃ لینے والا بھی خیانت کر رہا ہے، کہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اور زکوٰۃ کا مستحق بنا بیٹھا ہے اور زکوٰۃ لے رہا ہے، تو اس کا دیگر مال بھی ہلاک ہو جائے گا۔ تو عائشہ فرمایا کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ، میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ جب زکوٰۃ کی رقم دوسرے مال کے ساتھ مل جاتی ہے تو وہ مال تباہی میں چلا جاتا ہے، مال ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو مال جہاں زکوٰۃ کی عبادت ایک مالی عبادت ہے، اور جہاں زکوٰۃ کی عبادت سے ایک بلند اخلاق اور اعلیٰ اخلاق کی ایک شکل ہے، ضرورت مندوں کی، حاجت مندوں کی مدد ہوتی ہے، اعلیٰ اخلاق ہے، وہاں ایک تیسرا پہلو بھی ہے اس عبادت میں، اور وہ پہلو یہ ہے کہ مال کی محبت اور دولت پرستی، یہ جو مہلک مرض ہے اس سے بھی نجات ملتی ہے۔ مال پرستی، دولت پرستی، یہ جو مرض ہے اس سے بھی حفاظت ہوتی ہے زکوٰۃ کی ادائیگی سے اور زکوٰۃ کی عبادت ادا کرنے سے۔ تو زکوٰۃ سال بسال، سال میں ایک مرتبہ یہ فریضہ ہوتا ہے اور صاحب مال پہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کی شرائط ہیں کہ مالدار کا آزاد ہونا، غلام پر نہیں ہے۔ اسی طرح مالدار کا مسلمان ہونا، غیر مسلم پہ یہ نہیں ہے۔ یہ سعادت ہے، عبادت ہے، خوش نصیبی ہے، اور یہ خوش نصیبی کافر کو نہیں مل سکتی۔ یہ سعادت مندی ہے اور یہ خوش نصیبی ہے
کہ اس کی زندگی میں عبادت کا فریضہ بھی ہے، زکوٰۃ کا فریضہ بھی ہے، نماز کا فریضہ بھی ہے، اس کے نام اعمال میں زکوٰۃ کا فریضہ بھی. یہ خوش نصیبی ہے کہ یہ جسمانی عبادت بھی اللہ کی کرتا ہے، مالی عبادت بھی اللہ کا کرتا ہے. یہ اپنی جسمانی زندگی سے بھی اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے اور اپنی دولت سے بھی اپنے اللہ کو اور اپنے محسن حقیقی کو راضی رکھتا ہے. تو یہ سعادت ہے. یہ سعادت کافر کے حصے میں نہیں آتی. تو یہ فریضہ مسلمان کے لیے ہے اور آزاد کے لیے ہے. اور ظاہر ہے ساتھ ساتھ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ صاحب عقل ہو، کم عقل پر بھی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے بالغ ہو. نابالغ بچے پہ زکوٰۃ فرض نہیں. اس کے لیے زکوٰۃ محض اس لیے کہ زکوٰۃ محض عبادت ہے اور عبادت کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے. لیکن یہ ہیلا بھی صحیح نہیں ہوتا کہ سونا اپنا ہے نابالغ بچی کے نام پہ کر دیا. دیکھو نابالغ بچی کے نام پہ اس وقت ہوگا جب وہ اس کی پھر مالک بن جائے گی. پھر آپ اس میں تصرف نہیں کر سکتے. صرف نام کر دینے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنے تصرف سے نکالنا بھی ہوگا کہ پھر اب آپ اس کو تصرف میں نہیں لا سکتے. بس اوقات صرف ہیلا کر کے کہ چلو بھائی یہ چیز چھوٹے بچوں کے لیے ہے اور یہ ان چھوٹے بچوں کے نام پہ ہے، اور چونکہ چھوٹے بچوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. تو اس ہیلے سے فریضہ زکوٰۃ سے نکلنا اپنے مال کو خطرے میں ڈالنا ہے. تو زکوٰۃ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بالغ ہو، بقدر نصاب کا مالک ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر سونا یا نقدی یا تجارت کا سامان اگر ہے تو وہ آدمی صاحب نصاب ہے. 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بدلتی رہتی ہے. تو اتنی قیمت کا اگر سونا ہے، یعنی اگر تھوڑا سا سونا ہے اور تھوڑی سی نقدی ہے، دونوں ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے، زکوٰۃ ہو جائے گی. تھوڑا سا تجارت کا سامان ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، دونوں کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی بنتا ہے، زکوٰۃ ہے. کچھ تجارت کا سامان ہے، کچھ نقدی ہے، قیمت 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے، زکوٰۃ. ہاں کوئی ایسا ملک ہے جہاں نقدی ہے ہی نہیں، جہاں اس کے پاس چاندی بھی نہیں ہے، اس کے بعد تجارت کا سامان ہی نہیں ہے، وہاں چلتی ہی سکے ہیں، سونا ہے، پھر وہ 7 تولہ جسے کہنا کہ پھر اس کی وہ والا نصاب ہوگا سونے والا. لیکن جہاں نقدی بھی ہے، جہاں چاندی بھی ہے، جہاں تجارت کا سامان بھی ہے، یا ان میں سے کوئی چیزیں تھوڑی تھوڑی ہیں، تو پھر نصاب چاندی کا ہوگا. اور 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اگر اس کے پاس سونا اور چاندی مل کر، یا سونا اور نقدی مل کر، یا سونا اور جسے کہیں کہ تجارت کا سامان مل کر، یا یہ چاروں چیزیں تھوڑی تھوڑی کر کے مل کر 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے، تو یہ آدمی صاحب نصاب ہے، یہ مالدار ہے. سال گزرنے پر اس پر زکوٰۃ ہوگی. اور یہ جسے کہیں کہ شریعت کی نظر میں مالدار کہلائے گا. ملکیت کے علاوہ اس پر قبضہ بھی ہو، مالک بھی ہو، اور اس کو اس پر تصرف رکھنے کا حق بھی، جب چاہے اس میں تصرف کر سکتا ہے. تو یہ ملکیت بھی اس کے پاس موجود ہو. ظاہر ہے ایک آدمی کے پاس کسی کا رہن ہے، رہن رکھا ہوا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے اور اس نے اپنے پیسوں کے بدلے میں کوئی چیز اس کے پاس رکھوا دی، رہن رکھوا دیا. اب اس کا مالک تو ہے لیکن ظاہر ہے اس میں تصرف کرنے کا حق نہیں، تصرف کرنے کا، اس کو خرچ کرنے کا حق نہیں رکھتا. اسی طریقے سے مال نصاب کا قرض سے فارغ ہونا، مال تو ہے لیکن مقروض بھی ہے، اگر وہ قرض ادا کرنے کا حساب کیا جائے تو یہ صاحب نصاب نہیں رہتا. تو ظاہر ہے پھر بھی اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، تو اس کا نصاب سے فارغ ہونا بھی ضروری ہے. تو یہ تمام شرائط ہیں جن شرائط کے ساتھ ساتھ اس پر سال بھی گزرے اور پھر یہ زکوٰۃ ادا کرنا اس پہ فرض ہوگا. اور یہ باخوشی ادا کرنا چاہیے اور صحیح نیت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے
اور شریعت نے جو مصارف اور جو جگہ اور جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق اس زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ ظاہر عبادت ہے، اور عبادت شریعت کے مطابق کی جائے تبھی وہ عبادت قرار دی جاتی ہے، اور اگر من مانے طریقے سے آدمی عبادت کرے گا تو وہ عبادت نہیں ہے۔ ظاہر مغرب کی اگر آپ 3 رکعتوں کے بجائے 4 رکعتیں پڑھ لیں، بڑا جی چاہ رہا ہے آپ کا، لیکن ظاہر ہے یہ آپ کی چاہت ہے، شریعت کا طریقہ نہیں ہے، یہ آپ کی خواہش ہے، شریعت کا طریقہ نہیں ہے۔ تو عبادت تبھی عبادت قرار پاتی ہے جب اس کے اندر اللہ کی رضا بھی ہو، نام و نمود اور نمائش نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کا سچا جذبہ ہو بھی ہو، اور شریعت نے جو راستہ اور طریقہ اور رہنمائی بتائی ہے اس کے مطابق عمل بھی ہو، تب وہ عبادت قبولیت کا درجہ پاتی ہے اور وہ عبادت قرار پاتی ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد۔